بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب وأزواج سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا خاتم النبيين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم دیں بھیک فقیروں کو چوکھٹ تیری عالی کائنات کی کوئی چوکھٹ ایسی نہیں جس کے متعلق رب فرمائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو بھی میرا رسول دے وہ لینا ہے، تخصیص کوئی نہیں، جو بھی دے یہ تو انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے تو سنیں گے نا کہ پھر رب کے حبیب کی شان کیا ہے۔ جو بھی دے لینا ہے اور جس سے روک دے اس سے رکنا ہے۔ تو ہم بھی پھر عرض کر لیتے ہیں اسی بارگاہ میں دیں بھیک فقیروں کو چوکھٹ تیری عالی ہے داتا ہے تو عالم سوالی ہے داتا ہے تو عالم کا کونین سوالی ہے اور ہے کون اپنا بجز فریاد کرے جس سے ہے کون اپنا بجز تیرے فریاد کرے جس سے تو ہی میرا آقا ہے تو ہی میرا والی ہے پورا مجمع تو ہی میرا آقا ہے تو ہی میرا والی ہے داتا ہے تو عالم کا سوالی ہے اور رکھ لیتے ہیں وہ اکثر
لاج اپنے غلاموں کی رکھ لیتے ہیں وہ لاج اپنے غلاموں کی. اس پر بابا جی کی وہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب اسی شہر کے کسی بڑے نے کہا تھا ہم 30 منٹ میں ان کو اٹھا لیں گے، بابا جی نے فرمایا تھا میری ایک ہی بات تھی، آنکھیں بند تھی اور بات ایک ہی تھی، سرکار ہم آپ کے نام پر سر کٹانے آئے ہیں، لیکن میں بات بڑی کر کے نکلا ہوں کہ فرشتوں نے آنا ہے. ہم تو آپ کے نام پر گردنیں کٹانے آئے ہیں، لیکن دنیا کیا کہے گی کہ باتیں تو انہوں نے بڑی کی تھی لیکن ہوا کچھ نہیں. تو شاعر نے وہ بات کی کہ رکھ لیتے ہیں وہ اکثر لاج اپنے غلاموں کی، کب بات غلاموں کی سرکار نے ٹالی ہے، کب بات غلاموں کی سرکار نے ٹالی ہے. داتا ہے تو عالم کا کون سوالی ہے، داتا ہے تو عالم کا کون سوالی ہے. آخری مصرے کو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں پڑھنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. پیارے سائل آئے، کیا آئے؟ کیا آئے جی؟ مانگنے والا. آسان لفظوں میں مانگنے والا آئے، اسے جھڑکنا، در سے خالی لوٹانا نہیں، خیرات دے کر بھیجنا ہے. اب ہے کلمہ لفظ سائل، یہ نہیں فرمایا کہ سوال کیا کرے. سوال کی قید کوئی نہیں کہ مانگے کیا، سوال کی قید ہے صرف سائل ہے. جو بھی آئے پیارے، جو بھی آئے خالی نہیں جانا چاہیے، خالی نہیں جانا چاہیے. اسی لیے پھر میرے بریلی کے تاجدار بولے کون دیتا ہے دینے کو. آپ نے شعر تو سنے، حدیث بھی سنے، پھر انشاءاللہ پڑھیں گے تو لطف آئے گا. مسلم شریف میں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ حنین شریف ختم ہوا اور بڑا مال اسباب آیا نا، تو اس طرف بھی پہاڑی ہے اور دوسری طرف بھی پہاڑی ہے، درمیان میں بکریوں کا ریوڑ ہے. ایک شخص نام ہے صفوان بن امیہ، صفوان بن امیہ، دونوں روایتیں موجود ہیں. کبھی سرکار کو دیکھتے ہیں اور کبھی بکریوں کو. میرے کریم دلوں کے حال جاننے والے ہیں، دلوں کے. اور اس پر بھی حدیث سن لیں تاکہ بات، حدیث آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے لیکن فقیر جو نکتہ پیش کرے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. 70 صحابہ والی حدیث سیدنا ابو ہریرہ والی آپ نے بڑی دفعہ علماء سے سنی، لیکن جو فقیر پیش کرے گا بخاری کے حوالے سے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بڑی سخت قسم کی بھوک لگی، میں راستے میں بیٹھ گیا کہ کوئی آئے کسی سے مسئلہ پوچھوں اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، کوئی خدمت کر دیں، بات بن جائے. فرماتے ہیں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر آ گئے. مسئلہ میں نے پوچھ لیا، مسئلہ، لیکن انہوں نے مسئلہ بتایا چلے گئے. تھوڑی دیر گزری فاروق اعظم آ گئے، ان سے بھی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، وہ بھی تشریف لے گئے. فرماتے ہیں بات نہیں بنی.
فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی سرکار تشریف لائے. سرکار، اور جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا فتبسم حین رآنی، جب میرے کریم نے مجھے دیکھا تو میرے سرکار مسکرائے. میرے سرکار مسکرائے. اور وعرف ما فی نفسی وعرف ما فی وجہی، فرمایا میرے کریم نے جو میرے چہرہ بتا رہا تھا وہ بھی پہچان لیا، اور جو میرے دل کے اندر تھا. یہ صحابی کا عقیدہ ہے. سرکار دلوں کی بات، بخاری میں الفاظ موجود نہ، فقیر ذمہ دار ہے. فرمایا میرے کریم نے میرے چہرے کی بات بھی تھی جو وہ بھی پہچان لی، اور جو میرے عوارف ما فی نفسی، جو میرے دل کے اندر تھی نا. ابو ہریرہ بیٹھا کس لیے ہے؟ فرمایا وہ بھی کریم نے پہچان لی. پتہ چلا سرکار دلوں کی باتیں، دلوں کی باتیں. اب وہ کبھی دیکھیں بکریوں کو اور کبھی دیکھیں سرکار کو. دوسری روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے سوال کر ہی لیا، جناب انس کی جو روایت ہے. لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ جب انہیں کریم نے دیکھا نا، کبھی مجھے دیکھ رہے ہیں کبھی بکریوں کو، تو میرے کریم نے خود فرمایا لینی ہے، یہ ساری لینی ہے، ساری لینی ہے. عرض کی آقا لینی ہے. مسلم شریف لینی ہے. میرے کریم نے فرمایا جاؤ ساری لے جاؤ. ان رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنمین بین جبلین، فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھی ساری مانگی. فآتا، میرے کریم نے ساری عطا فرما دی. اب وہ لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم والوں سے کہا اے قوم اسلمو، فرمایا میری قوم والو سارے رب کے حبیب کے غلام بن جاؤ. کہ وہ اتنا عطا فرماتے کہ انہیں خوف نہیں ہوتا کہ میرے پاس کیا کوئی نہیں بچنی. یہ خوف انہیں کوئی نہیں. جاؤ یہ دیکھو بکریوں کا ریوڑ، جاؤ رب کے حبیب پر قربان ہو جاؤ. رب حبیب پر. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی بولی میں، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. یہاں پر بھی ایک حدیث پڑھ کے ایک پھر شعر پڑھتے ہیں. حدیث سنیے. پہلے نبیوں کی جتنی امتیں آئیں، آپ نے علماء سے سنا ہے مخصوص جگہ پر عبادت کر سکتی تھی. یہی بات ہے جی، ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتی تھی. جتھے دل آیا عبادت نہیں، مخصوص جگہ. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے کریم لجپال کی، میرے کریم نے اپنی خاصیتیں خود بیان فرمائی. ان میں سے میرے کریم نے ایک خود فرمائی. فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یہ بھی ہے مسلم شریف میں. فرمایا اللہ نے میرے لیے لیا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا. زمین کس کے صدقے میں پاک ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں جناب حضور کے صدقے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں گل ساری. سمجھ آئی ہے تو محبت سے کہیں نا، گل ساری، گل ساری. جو علت لیا بتا رہا ہے. فرمایا پہلے نہیں، میری خاصیت ہے. اور کب سے یہ بھی سن لیں، حضور کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان بھی قرآن کی ایک آیت سے پڑھ دیتے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. محبت سے کہیں سبحان اللہ. فرشتوں نے آ کر سیدہ مریم پاک سے فرمایا اے مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے چنا ہے
وَطَهَّرَكَ تجھے پاک بھی کیا ہے، وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ خالی چنا نہیں، خالی پاک نہیں کیا، سارے جہان کی عورتوں کا جو اس وقت تھی، جو اس وقت سارے جہان کی عورتوں کا سردار بھی میں کہ جس عورت کو جناب عیسیٰ ملے، عیسیٰ نہیں جناب عیسیٰ آئین ہے نا جی، جناب عیسیٰ نہیں، حمزہ کے ساتھ نہیں ہوتا، عام طور پہ لوگ عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ نہیں، جناب عیسیٰ، جناب عیسیٰ، جس عورت کو اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائیں، رب اس کو پہلے چنے بھی، بغیر چنے نہیں ملے، پہلے چنے پھر پاک بھی کرے، پھر پاک بھی، اور سارے جہان کی عورتوں کا سردار بھی بنائے۔ تو میں کہ جس آمنہ کو بات سمجھ آئی ہے تو بولے نا ذرا، جس آمنہ کو اللہ جناب عیسیٰ کا بھی سردار عطا فرمائے کہ جناب عیسیٰ بھی قیامت کے دن سارے نبیوں کے دروازوں سے لوگ خالی ہاتھ آئیں گے، خالی ہاتھ، کیا؟ اذهبوا الى غیری کی صدا ہوگی، کسی اور کی طرف جاؤ۔ یہاں پہ ایک نکتہ آ گیا تو سن لیں، ایمان کی سلامتی کے لیے قیامت سے مشکل منظر بھی کوئی نہیں، مشکل گھڑی، اور اللہ کے نبی سے زیادہ سچا اور سچا عقیدہ بھی کسی کا نہیں۔ اب کچھ لوگ اللہ ہی مشکل کشا ہی بڑا لمبا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی تو عید سکھانے کے لیے آتا ہے، غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن یہ کون سی مشکل گھڑی ہے کہ نبی کے دروازے پر لوگ گئے جناب کچھ کریں، کچھ کریں، ہم پھنسے ہیں، تو نبی کہنا تو یہ چاہیے تھا اذهبوا الی اللہ، جاؤ اللہ کے پاس، اللہ ہی مشکل کشا ہے، لیکن فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور دے کول جاؤ، کسی، تو اب نبی یہ شرک کی طرف بھیج رہے ہیں، غیر اللہ کی طرف بھیج کر نہیں، نہیں، فقط اتنا ہی مقصد ہے بزم نکاد محشر کا کہ آج کسی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، آج کسی کی شان دکھائی جانی ہے نا، کہ جو نہیں مانتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دیے دیتے ہیں کہ جب سارے نبیوں کے دروازوں سے جناب عیسیٰ کے پاس جائیں گے، جناب عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ، اور کسی طرف نہ جاؤ، ایک ہی دروازہ ہے جہاں پہ حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جہاں سے خالی نہیں مڑو گے، ایک ہی دروازے جاؤ، اور جب جائیں گے تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا۔ لیکن یہاں پر چونکہ یہ لبیک کی ساری ماشاءاللہ قیادت بھی تشریف فرما ہے، لبیک وہاں بھی ہوگا، کیونکہ مسلم شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ جب سارے نبیوں کے دروازوں سے خالی ہاتھ جائیں گے، جا کر کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور ختم نبوت کے تاجدار بھی ہیں۔ مسلم شریف میں الفاظ نہ فقیر ذمہ دار ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں اور ختم نبوت کے، جس کلمات سے بلانا ہے حضور کو وہ ختم نبوت ہی ہے۔ اشفع لنا الی ربک، سونیوں رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے نا۔ الا تری ما نحن فیہا، آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ ختم نبوت کے تاجدار ہیں۔ یہاں پر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بات سن لیں، کیونکہ لوگوں کو ہماری بات سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن ہمارا کام ہے پہنچا دینا، کہ اگر اس لمحے جب ساری مخلوق نے حضور سے عرض کرنی ہے آپ ختم نبوت کے تاجدار ہیں، میرے کریم نے اگر فرما دیا اور دنیا میں تو میرے ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑا تھا، تو غداروں کے نعرے لگانے والا تھا،
جنہوں نے میری ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، تو ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر ہمارے پلے شہ رہنی، اس لیے میرا بریلی کا تاجدار، میرا بریلی کا تاجدار آواز دیتا ہے، آج لے ان کی پناہ۔ اور بابا جی کہتے ہیں آج لبیک لینا، کھڑے ہو جلو، آج کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ معاشر میں سر نیچے نہیں ہوں گے، سر نیچے وہ اور ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ زندہ باد زندہ زندہ۔ وہ تو بڑی شانوں والے تھے نا، وہ کہہ سکتے تھے، لیکن ہم سب دعا کے طور پر عرض کرتے ہیں، نہ سر جھکا کے جیئیں نہ منہ چھپا کے جیئیں۔ دعا کے طور پر ہمارا کام یہ ہے، نہ سر جھکا کے جیئیں نہ منہ چھپا کے جیئیں، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئیں۔ ہم 2 دن کم جیئیں تو اس میں حیرت کیا۔ ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے، شمع جلا کے جیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آج ختم نبوت والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کل سرکار کی بارگاہ میں سر جھکانا نہ پڑے۔ وہاں جب عرض کرو نا آقا آپ ختم نبوت کے تاجدار ہیں، سرکار فرمائے اپنا ہی ہے، اپنا ہی ہے یہ دنیا میں بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا جی۔ تو میرے بریلی کے تاجدار کیا فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا۔ یہاں پہ لوگوں جی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، میں کہا تو آڑے کل کوئی ہے جو ہے تو آنو نا، کوئی ہے تو دسو نا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان۔ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں قیامت میں تو منسیں، قیامت میں تم مانو گے لیکن وہ نہ مانے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے آج احمد رضا یہ پیغام دے رہا ہے انہیں جانا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت عشق و محبت۔ یہاں پہ ایک بات فقیر اور بھی عرض کر دیتا ہے، میں اپنے پیر کو اعلیٰ حضرت کہوں یہ میری عقیدت ہے، میں اپنے استاد کو اعلیٰ حضرت کہوں یہ میری عقیدت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اپنے پیر مرشد کو، مرشد نہیں ہوتا مرشد ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، تھوڑی تھوڑی اصلاح بھی ساتھ، مرشد ہوتا ہے زیر کے ساتھ، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا اس میں فاعل کے سیغے یہ سارے زیری کے ساتھ ہوتے، مفسر نہیں ہوتا، مفسر قرآن نہیں ہوتا، مفسر قرآن، یہ بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ جو ہے نا۔ میں اپنے پیر کو کہوں اعلیٰ حضرت یہ میری عقیدت ہے، لیکن کلیجے پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک اگر کوئی نام لینے والا اعلیٰ حضرت کہے تو پورے مجمع کا خیال اور دل جس کی طرف جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ایک ہی بھائی کا لال ہے جس کا نام احمد رضا خان ہے، جس کا نام وہ ایک ہی ہے جس نے کہا تھا زمین و زمان، جی زمین و زمان، مکین و مکان، مکین و مکان
اور چنینو چنا اور بنے دو جہاں، بنے دو جہاں، دہن میں زبان تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جاں، تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں۔ تمہارے کدھر کس لیے آئے ہیں یہاں پر؟ ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بڑے بڑے لوگ یہاں پہ ایک رضوی سٹ جسے کہتے ہیں، رضوی سٹ بھی سن لیں۔ بڑے بڑے لوگ جو ساری زندگی اپنی قوم کو بتاتے رہے احمد رضا تو سرکار کا وفادار نہیں تھا، آج بھی یہی درس دے رہے ہیں نا۔ لیکن میں کہا جو بات بریلی کے تاجدار نے کی ہے تمہارے کسی بڑے نے لکھی ہے تو دکھا دو، نہیں تو اپنے بڑوں کی قبروں پر جوتے مارو۔ کراچی کے اندر بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ رشیدیہ، یہ چند سال پہلے ان کی دستار ہوئی نا، تو آج بھی نیٹ پہ یہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب باری آئی نعت پڑھنے کی ان کے کسی بڑے کا کلام ان کے پاس نہیں تھا، ان کے کسی بڑے کا کلام ان کے پاس نہیں تھا، پھر انہیں پڑھنا پڑا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ عبد المنان بھائی آپ کا جو وقت ہے مجھے بتا دیں، کیونکہ فقیر کی جو تقریر ہوتی ہے وہ رٹی رٹائی تو ہے نہیں، ایک جگہ سے شروع کرنی ہے تو ادھر مکا دینی ہے۔ آدھا گھنٹہ مجھے ہونے والا ہے جی، یہ نہ ہونا کہ کہیں جی جناب ہم نے دوسری جگہ بھی جانا تھا تو مولوی صاحب نے چھوڑا ہی نہیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، سرکار کی ثنا ہو گئی ہے جی، سرکار کی ثنا ہو گئی ہے جی، جاری رکھے، بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ بات اتنی ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے اللہ دنیا میں تو نے اپنے حبیب کی ثنا کے لیے چنا ہے نا، صبا وہ چلے کہ باغ کھلے کھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے۔ یہ دعا یہ مانگا کریں ہر وقت، اللہ دنیا میں اپنے حبیب کے ثنا خوانوں میں، غلاموں میں، وفاداروں میں اٹھایا ہے تو قیامت کے دن بھی اپنے حبیب کے غلاموں میں، اور تاجدار گولڑا کے قدموں میں بیٹھ کر، چنے ہوئے لوگوں کے نگری میں بیٹھ کر تمنا اتنی ہے، یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر۔ بات تو ادھر ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف ہم نہیں کر سکتے، کتھے مہر علی، بات اگر کوئی سمجھے تو ادھر ختم کر دیا ہے تاجدار گولڑا نے، کتھے مہر علی اور کتھے تیری ثنا ہم نہیں کر سکتے، لیکن لوا کے تلے، لوا کے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، لیکن یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے، وقت نزاتے روزے اشر وچ قبر دے، پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن، سب کھوٹیاں تھی سن۔ یہ جو اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا نے 4 مقام گنے ہیں نا، کبھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے، وقت نزا بات مکا گئے کہ نزا کے وقت جن کے تم نعرے لگاتے انہوں نے کام نہیں آنا،
اے صورت انشاءاللہ رہے وقت نزات روز عشر وچ قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنا اے صورت سامنے ہو سی تے پھری گال بن سی اگر سرکار نہیں تو بات بننی شروع جہاں سے کی تھی بات بنی سرکار کے صدقے میں کہ آج پہلے نبیوں کی امتیں ادھر ہی ہیں جاگ رہے ہیں نا ہر جگہ عبادت لیکن آج عبد المنان صاحب کے گھر میں ہم نے محفل کو سجایا ہے کیوں کریم فرماتے اللہ نے ساری زمین میرے لیے ساری زمین کو کیا کر دیا پہلے زمین کو یہ مقام جب نہیں تھا اپنے ایمان سے بتائیے زمین پریشان تھی کہ نہیں تھی کہ نہیں کہ میرے اوپر ہر جگہ عبادت نہیں ہو سکتی دل زمین کا پریشان تھا کہ نہیں لیکن جب حضور کے قدموں کو چوما پھر ساری بنی مسجد پھر زمین کا ذرہ ذرہ اور آج عبد المنان صاحب کا یہ گھر جس میں ہر سال محفل سجتی ہے لیکن آج کہتا ہوگا تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ دلان دا چین پایا بے قراراں یا رسول اللہ ایک قرآن کی آیت اسی شعر پر دلیل دیتا ہوں اور ایک حدیث پڑھ کے بعد ختم کر دیتے ہیں ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث تسی آئے تے کھڑ پئیاں اب جو موضوع تھا نا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ جو میرا حبیب دے لے لو وہ ادھار ہو گیا وہ کیا ہو گیا ادھار ہو گیا لیکن میں آپ کو جاتے جاتے اس کا بھی ایک اشارہ دے دیتا ہوں رب فرما رہا ہے مالک الملک قل اللہم مالک الملک فرما رہا ہے میرا حبیب جو دے وہ لے لو جس سے روک دے مالک الملک کی مرضی ہے کہ مرضی میرے حبیب ہی کی آسان لفظوں میں مرضی مالکان دی مرضی سارے صحابہ کے ہوتے ہوئے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیں سمجھ آئیے بات سارے صحابہ کے ہوتے ہوئے جناب بلال کو چڑھا دے چھت پر کعبے کی تو مرضی اب یہاں پہ اپنی بات نہیں کرنی اپنی تحقیق نہیں یہ سارے رولے ادھر سے پڑے ہیں جب مالکوں کی مرضی کو چھوڑا ہے جب مالکوں کی مرضی ہے فرمایا اللہ فی اصحابی مالکوں کی مرضی ہے فرمایا صحابہ میرے صحابی لا تتخذوم غرضم بعدی فرمایا میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا میرے نشانہ ان کے خلاف بولنا مالکوں کی مرضی کیا ہے ان کے خلاف بولنا نہیں تو اب جنہوں نے تحقیق یہ کیوں ہوا تو وہ کیوں ہوا وہی حد سے پھر گمراہ ہوئے جنہوں نے مالکوں کی مرضی پر سر جھکا دیا نا کہ سرکار نے جو اصحابی اپنا کہہ دیا ہے جی اصحابی سرکار نے اپنا جو کہہ دیا ہے تو جب سرکار کہیں تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے یہ آج کل جو فتنہ چل رہا ہے اس کے لیے دوا ہے آج کل کے فتنے کے لیے سرکار نے جب اپنا کہہ دیا اب کس طرف موضوع کو لے جائیں اور کیا بات اتنی ہے مرضی تاجدار اس طاقت بولے کہ حضور میں نے سارا کچھ آپ پہ قربان کیا کعبے کی چھت پہ تو مجھے چڑھنا چاہیے
نہیں مرضی خیبر فتح نہیں ہو رہا، فرمایا جھنڈا اس کو دوں گا کل، جھنڈا دوں گا جی کل، جس سے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی، اور محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ پتہ چلا سرکار دلوں کی باتیں ہیں، اور بدلے میں بھی فرمایا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے۔ یہاں پہ جو میں نے موضوع چھیڑا اس میں ایک بات سن لیں، رب نے فرمایا محبوب کہہ دیں ان سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، میرے پیچھے چلو، پھر یحببکم اللہ ہوگا۔ مولا علی سے اللہ محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ میرے سرکار نے فرمایا کرتا ہے، لیکن وجہ بھی سنیے کہ جب مولا علی نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، قرآن نے 4 کی اجازت دی ہے کہ نہیں؟ مولا علی نے دوسری کا ارادہ کیا، سیدہ پاک کے ہوتے ہوئے دوسری کا ارادہ کیا، تو سرکار نے فرمایا فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری علی پاک نے قرآن کیوں نہیں پڑھا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے؟ رب فرما رہا ہے، علی پاک نے قرآن کیوں نہیں پیش کیا؟ علی پاک نے سر جھکایا، مرضی، جب مرضی مالکان کی سر جھکایا تو پھر یحببکم اللہ کا شان بھی پایا، اور سرکار نے فرمایا کل اس کو دوں گا جھنڈا۔ میرے آقا نے علی پاک کو دیا کہ نہیں؟ بلا کے دیا، بیمار بھی دے دیا۔ کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ مرضی، یہ سارے جھگڑے اور کام ہی تب سے شروع ہے جب اپنی مرضی شامل کی ہے۔ مالکوں کی مرضی پر رہتے تو جھگڑا ہوتا ہی کوئی نہیں۔ ان ابنی ھذا سید، یہ مالکوں کی مرضی ہے، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، یہ مالکوں کی مرضی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ کیا کروائے گا؟ تے اسی سنی آنے جتے ساڑھے امام حسن نہیں صلح ہوتے ساڑھی بھی جی، ہم اپنی تحقیق کی بات ہی کیونکہ مرضی وما آتاکم الرسول، جو رسول دے، ہمیں رسول نے دیا کہ میرا بیٹا سردار ہے، سمجھ آئیے تو محبت سے کہیں سبحان اللہ، سردار ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کن کی؟ مسلمان، جب میرے نبی نے سند دے دی مسلمان ہونے کی، تو ہم 15ویں صدی کے کالے بینگن کی بات کیوں سنے پھر؟ ہاں جی، ہم کیوں سنے؟ فرق مراتب بے شمار، اور حق بدستے حیدر قرار، حق بدستے، یہ میرے اعلیٰ حضرت سنیے، فکر نتیجہ بھی دینے لگا ہوں، پر حق بدستے فرمایا مرتبے بھی علیحدہ، لا یستوی سے مرتبے بھی علیحدہ، اور حق بدستے حیدر قرار، حق بھی علی کے پاس، لیکن قدم ڈگمگائیں نا، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، اور ان پر تشریح کار فجار، ان پر تشریح، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں کہ قدم ڈگمگائیں نا، اس لیے ہم کہتے ہیں میرے بریلی کے تاجدار کے پیچھے چلو، زندگی میں کبھی قدم ڈگمگائیں گے نہیں، قدم ڈگمگائیں گے تو مرضی اور تھوڑی کی مرضی بس کر دیئے جی۔ آخری بات میں شعر پڑھ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ آپ سے بھی خوش ہو اپنے حبیب کے صدقے میں، یہ جو محفل سجائی اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، لیکن بات سرکار کی ہے، بات سرکار کی ہے۔ میں نے کہا نا قرآن کی ایک آیت
اور حدیث پڑھ دیتا ہوں قرآن کی آیت انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو معراج کی رات جب حضور عرش پر جلوہ فرما ہوئے حضور جدا ہونے لگے نا عرش نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے یہ بات جب حضور جدا ہونے لگے تو عرش نے حضور کا دامن پکڑ لیا حضور کے کپڑوں کو اور عرض کی اے رب کے حبیب میرے اوپر نگاہ کرم کیجئے کیے کری نگاہ حوالہ نہ ہو فقیر ذمہ دار ہے اے رب کے حبیب میرے اوپر نگاہ کرم کیجئے آپ کا نام میرے دل کا چین ہے آپ کا نام میرے دل کا میرے اوپر نگاہ کرم کیجئے آپ کا نام میرے دل کا چین ہے کیونکہ رب نے جب عرش کو تخلیق فرمایا اس پر اپنا اس میں جلالت لکھا گیا عرش لگا کانپنے قرار نہیں آ رہا قرار تو پھر رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کہا جب نام حبیب آیا تو عرش کو قرار آپ کا نام میرے دل کا چین ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں عرش کی زبانی جو عرش کہنا چاہتا ہے تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہار آیا رسول اللہ دلان دا چین پایا دے قرار آیا رسول اللہ بھائی کے اس گھر کے لیے خصوصی بات خصوصی شعر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے اور کوئی یہ نہ کہ خالی سنیا نے شعر سنا ہے سنو میرے آقا جبل احد پر گئے کہ نہیں فرمایا آذا جبلون جو حضور سے محبت کرتے ہیں حضور اس کا تعارف بھی خود کرواتے ہیں فرمایا ہے تو پہاڑ یحبنا آئے ہائے لیکن ہم سے محبت جو کرتا ہے وَنُحِبُّهُ پھر جو ہم سے کرے وہ خالی نہیں رہ سکتا نا ہم بھی اس سے محبت میرے کریم گئے کہ نہیں جبل احد پر گئے کہ نہیں جبل احد پھر خوشی سے جمعہ کے نہیں جمعہ بھی نا تو محبت ہو تو پھر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ ایک گھر ہے یہ ایک گھر ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے قبر ایک گھر ہے وہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ اعلیٰ حضرت ہیں تو اعلیٰ ہی بات کرتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی یکسیر ہے الفت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی وآخر دعوانا